حاضرین محترم عزیزان گرامی، 812 سال کا ہم آج عرس منا رہے ہیں، تو آج اس غریب نواز کی نسبت سے یہ پیغام لیتے جائیں۔ آج ولیوں کے چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے احوال کو سنواریں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں۔ بالکل اللہ والوں سے محبت کرنا ہے، ان کی یاد بنانی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں وہ بزرگان دین کیسے تھے، ان کا کام کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اللہ سے ان کی محبت کیسی تھی، اللہ سے وہ کیسے لو لگائے ہوئے تھے۔ ایک وقت کی نماز ضائع نہیں ہوتی تھی، ساری راتیں جو ہیں اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ کبھی تو ایسی کیفیت تھی کہ تفکر کے عالم میں ایسے کھو جاتے تھے کہ اپنے آپ کا احساس نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک کھانا پینا بند رہتا تھا۔ اور نماز کا جب وقت ہوتا تو سوانح نگار لکھے ہیں، آپ کے دو خصوصی مرید ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں کا آستانہ ہندوستان میں ہے، ایک راجستھان ناگور میں ہے اور ایک جو ہے دہلی شریف میں ہے۔ تو حاضرین محترم، ان کی ذمہ داری تھی، ان کا کام کیا تھا کہ حضرت غریب النواز کی بارگاہ میں آتے، آپ استغراق کے عالم میں ہوتے۔ استغراق ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس کو کیفیت نہیں معلوم نا، جو اندھا ہے اسے تاج محل کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، جس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے اسے میٹھاس کیا ہے پتہ نہیں چلتا، جس کی ناک سونگھنے کے قابل نہیں ہے اسے جو ہے بریانی کی خوشبو کیا ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی استغراق ایک ایسی چیز ہے، ہم بول سکتے ہیں لیکن آپ اور ہم جو ہیں آج اس مزے سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ استغراقی کیفیت ایسی ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، اپنے مالک کی یاد میں کھو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ سورج کب نکل رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے زمانے میں۔ ایسی استغراقی کیفیت بے انتہا اللہ کی معرفت میں کھو کر اللہ کے صفات میں غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت مہینوں طاری ہوتی، لیکن نماز کا وقت ہوتا تو ان دونوں کی ذمہ داری تھی یہ آ کے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالتے۔ پہلے دور سے الصلاۃ الصلاۃ کہتے، جب اس کے بعد بھی وہ کیفیت ختم نہیں ہوتی تو کان میں آ کے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت غریب النواز اس کیفیت سے باہر آتے اور اٹھ کر جا کر کیا ہے نماز کا اہتمام فرماتے، نماز کا اہتمام فرماتے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو سرکار غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان والوں کو سکھائی ہے، اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے۔ تبھی تو کیا ہے ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کا فیض پہنچا ہے، اسلام کی رونق بحال ہوئی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا، لیکن ایک بات عرض کرتے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ آپ کا آخری وقت تھا تو ساری دنیا سے آپ نے قطع تعلق کر لیا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا جو قرآن کہتا ہے، اسی کیفیت میں ایک رجب سے آپ اپنے حجرے میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے، کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ ایک دن گئے، 2 دن، 3 دن، 4 دن آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ پہلے دن ذکر میں جو ہے طاقت تھی، دوسرے دن آواز میں پستی آ گئی، تیسرے دن پستی آ گئی، چوتھے دن پستی آ گئی، چھٹواں دن تھا بالکل آواز بند ہو گئی۔ لوگ جو ہے آپ کے مریدین خلفاء خادمین پریشان تھے کہ کیا ہوا، بہت دیر تک انتظار کیا گیا، بالکل آواز نہیں آ رہی ہے۔ غیر معمولی واقعہ پیش آیا تو مجبوراً جا کر دروازہ کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور روشنی سے آپ کی کیا ہے پیشانی پر لکھا گیا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گیا۔ تو یہ محبت کا فیض بانٹنے کے لیے حضرت غریب النواز نے اپنا وطن چھوڑا تھا ایران، ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا، اتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگان دین نے، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے خدمات کو بھی یاد رکھیں، ان کے طریقے کو بھی زندہ رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اولیاء کی محبت ادب کرنے والا بنائے، ان کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔